अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आपको पता है कि ये हफ़्ता बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है। मुल्क की सियासत का रुख बदल सकने वाला ये हफ़्ता है। इसमें बड़े बड़े ऐसे वाक़यात हैं, उनके बारे में आज आपसे बात करूंगा। कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो मुल्क की सियासत पर असरात मतलब कर सकते हैं, जो इस हफ़्ते में होने हैं। एक ये बात। दूसरा, शेख मुजीबुर रहमान एक बार फिर उभर कर सामने आए हैं और PTI ऑफिशियल से उनको हीरो बनाकर पेश किया गया है और उनको इमरान खान से तशबीह दी जा रही है। ये क्या मामला है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? फिर PTI के एक साबिक वफाकी वज़ीर ने आर्मी चीफ़ के मुतालिक क्या ऐसा कहा है जिससे ये तासुर मिलता है कि PTI आजकल ये जो कर रही है उसके पीछे वो वजह हो सकती है। और उसके अलावा जनाब, एक अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है, ताहा जो बच्चा था 15 साला जो ट्रेल 5 पे लापता हुए, फिर उनकी आज उनकी मैयत मिली है, उनके हवाले से बताऊंगा कि उनको किसने पाला, वो अपने नाना के पास क्यों पल रहे थे। 40 दिन के थे तब से अपने नाना के पास पल रहे थे। ख़ानदान में उनको किस नाम से पुकारा जाता था और बच्चा अनफॉर्चुनेट हादसे का शिकार कैसे हुआ, इस हवाले से भी बात होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं जी। ये हफ़्ता बहुत ही अहम इसलिए है कि जनाब इस हफ़्ते में ही ये फ़ैसला होना है कि क्या सेक्टर कमांडर ISI या सेक्टर कमांडर IMI इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे या नहीं। ये भी फैसला होना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव TV पे दिखाई जाएगी या YouTube पे दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी। YouTube पे मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पेज पे इस वक्त 50 सब्सक्राइबर हैं। अब बढ़ते जाएंगे ज़ाहिर है, और अगर वो हो सकेगा लाइव दिखाएं। लेकिन आज सुबह से मैं महसूस कर रहा हूँ कि इंटरनेट मेरा बड़ा स्लो चल रहा है। उसमें कोई ऐप्स हैं आस्ते आस्ते खुल रही हैं, कोई व्हाट्सएप है, कुछ और चीज़ें। तो कहीं ये ना हो कि इंटरनेट की कुछ ऐप्स का गला दबा दिया जाए, जैसा कि पहले गला दबा दिया जाता था। और आपको पता है कि पहले ऐसा होता रहा है कि जब कोई जलसा होता था इमरान खान का इलेक्शन से पहले, और इस तरह की यूट्यूब पे कोई इनकी टेलीथॉन होती थी, तो उससे पहले सारी ऐप्स बंद होना शुरू हो जाती थी। तो कोई ऐसा मामला तो नहीं होने जा रहा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हफ्ता इसलिए अहम है कि इसमें ये फ़ैसला होना है। फिर उसके अलावा ये फ़ैसला होना है 30 तारीख को कि इमरान खान साहब को बोलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोलने का मौका मिलेगा, फिर वो लाइव आएंगे कि नहीं आएंगे। 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में नैब अमेंडमेंट का केस है, वो भी एक अहम तरीन संग मील होगा। उसमें क्या इमरान खान बोलेंगे? वो कह चुके हैं कि ये मेरा मैच है, तो मैच में क्या होता है ये भी देखना होगा। फिर उसके अलावा नवाज़ शरीफ कल जो है वो फॉर्मली पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ पार्टी के सदर बनकर पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर डालेंगे ये भी देखना होगा। और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड लग रही हैं, नवाज़ शरीफ के अलावा बाकी जो चीज़ें, और उससे पता नहीं अब क्या होने जा रहा है। इसलिए ये हफ़्ता रिपोर्टर्स के लिए बड़ा बिजी है, आपके लिए भी बड़ा बिजी है। जो आप देखते हैं आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या होने जा रहा है, लेकिन आप वॉच आउट फॉर सम बिग डेवलपमेंट्स। और अगली बात करते हैं कि जी PTI अचानक से बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का कंटेंट अब शेयर करना शुरू हो गई है। PTI ऑफिशियल पे कल से एक वीडियो अपलोड की गई है, 3 से 4 मिनट की वीडियो है, जिसमें बड़ा ऐसा कंटेंट है जो कि रेड फ्लैग है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। आखिरी जो उसकी ख़ास तौर पे विजुअल्स हैं, पहले तो ज़ाहिर है शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से वीडियो बनाई गई है, बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में इनके सोशल मीडिया में ने शेयर की है। जिब्रान इलियास के अकाउंट से पहले शेयर हुई है, फिर उसके बाद PTI के ऑफिशियल अकाउंट से, इमरान खान साहब के अकाउंट से शेयर हुई है, फिर PTI के ऑफिशियल अकाउंट से। वीडियो देखें तो उसमें उन्होंने बताया कि जी यहिया जो था, जनरल यहिया, हमुदुरमान कमीशन का हवाला देते हुए कहा कि जनरल यहिया विलन था, और जनरल यहिया और उनके साथी, और उन्होंने जो है जुल्म ढाए वहाँ पर, और ख़वातीन की इसमत दरी की, मुजालिम के सिविलियंस पर उसके, और प्रोफेसर्स को और इंटेलेक्चुअल लोगों को कत्ल करवाया। और साथ ये भी कहा कि शेख मुजीबुर रहमान एक हीरो थे जिन्होंने कैद काटी, जो अपने मुल्क की जदोजहद की, पाकिस्तान की तहरीक में उनका हिस्सा था। फिर आखिर में कहा कि जी आज भी जंगल का बादशाह, और उसके साथ आर्मी चीफ़ की तस्वीर लगाई है जनरल आसिम मुनीर की, और कहा जंगल का बादशाह आज भी जो है वो अपनी मनमानी चाह रहे हैं, और ऐसे टोले को मुसल्लत किया गया जो रिजेक्टेड हैं, और इस तरह की बात की गई। तो ये जो वीडियो आई है, और ये एक बड़ी सख्त किस्म की है, और मैं ये देख रहा था कि गुज़श्ता 5-6 दिनों से PTI के अकाउंट से ऐसा ही कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा सख्त है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी एक तो जी मैं आपको बताऊं कि एक वफाकी वज़ीर हैं जो कि PTI के साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं और बड़ी अहम पोस्ट पे रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन कबल कुछ सहाफ़ियों को बताया कि जी ये जो आसिम मुनीर साहब हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये
اب کسی صورت بات نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی سے. اچھا اس حوالے سے اور بھی شواہد ملتے ہیں. کل مالک صاحب بھی جیو کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی آرمی چیف اور ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ جی ہم بات نہیں کرنا چاہتے. اور کہا گیا کہ جی وہ بڑے پاپولر ہیں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاپولر ہے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے کون سا الیکشن لڑنا ہے, وہ سیاسی جماعت ہے لیکن ہم اپنے ایجنڈے پہ رہیں گے. تو اور جو سابق وفاقی وزیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب بالکل انہوں نے جواب دے دیا ہے, چاہے کچھ بھی ہو اس کے نتائج کچھ بھی ہوں وہ پی ٹی آئی سے بات چیت نہیں کریں گے. یعنی کہ صاف جواب مل چکا ہے پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اب بات چیت نہیں ہوگی. تو اس کے بعد سے پھر یہ جیسے کہتے ہیں ایسکیلیشن لیڈر پہ اوپر چلے گئے اور اب بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت بڑھائی گئی ہے. ایک تو ان کو اس چیز سے بھی حوصلہ ملا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو بلایا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقی بھی آئی ایس آئی کے حوالے سے بڑے سخت ریمارکس بھی دیے ہیں کہ جی کام کیسے کرتی ہے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ایک دونوں سائڈوں سے اٹیک ہو رہا ہے. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹیبلشمنٹ مشکل میں آ گئی ہے, اور دوسرا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے جو جس طرح کا ہو رہا ہے تو اس سے بھی آ رہی ہے. کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو یہ ایگریشن ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی پہ کوئی مقدمہ بنایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے جو بات کی تھی اڈیالہ جیل میں اور کہا تھا کہ جی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, تو اس کی بنیاد پر کچھ وٹنس اکٹھے کر کے ایک مقدمہ بنایا جائے گا جس میں عمران خان صاحب کو امپلیکیٹ کیا جائے گا کہ جو وہ آرمی چیف کی جان کے در پہ ہیں, اس وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ بنایا جائے گا. پنجاب حکومت ویسے عمران خان صاحب پر اداروں کے حوالے سے مقدمے کا اعلان کر چکی ہے کہ بنایا جائے گا. تو اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ اس سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہو وہ اب ٹینشنز کو اور ٹیمپریچر کو ذرا اوپر کر رہے ہیں. تو یہ بڑی یعنی سنگین قسم کی بات ہے. آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا ٹویٹر پہ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو دونوں کیمپ سے باتیں آ رہی ہیں. 2016 کے کلپ شیئر کیے جا رہے ہیں جس میں پی ٹی آئی آفیشیل سے ٹویٹ کیا گیا کہ نواز شریف, جس میں کہا گیا کہ نواز شریف یعنی شیخ مجیب الرحمان بنتے جا رہے ہیں, اور وہ جو ہے وہ انہوں نے ایک صوبے کے ساتھ اپنی لڑائی کی ہے. یعنی جب کے پی سے قافلے آ رہے تھے اسلام آباد کی طرف تو ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, شیخ مجیب بن رہے ہیں. شیخ مجیب نے اس وقت شیخ مجیب کو پی ٹی آئی نے ولن بنا کے پیش کیا تھا, آج ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. پھر پی ٹی آئی کے کیمپ سے نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے جس میں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ شیخ مجیب کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا, وہ اتنے برے نہیں تھے. یعنی کہ اس وقت وہ ان کے ہیرو تھے شیخ مجیب اور ان کے ولن تھے, آج وہ ان کے ولن ہیں اور ان کے ہیرو ہیں. تو بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ آج آپ کو سنا جائے گا کہ پی ٹی آئی بار بار اس چیز کو ابھارے گی. حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے بات کی جائے گی, جبکہ پی ٹی آئی کے ناقدین جو ہے وہ پرانی ان کی ویڈیوز نکال کے لا رہے ہیں جس میں شیخ مجیب الرحمان کو انہوں نے ولن کے طور پر پورٹری کیا تھا. پھر ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ مجیب جو آپ نے جنرل یحییٰ کی بات کی ہے, جنرل یحییٰ بھٹو کی پسندیدہ شخصیت تھے, اور بھٹو کو ظاہر ہے جنرل یحییٰ جو ہے وہ جنرل ایوب کی پسندیدہ شخصیت ہے. جنرل ایوب کو ہٹا کر یحییٰ آئے تھے, اور جنرل ایوب کے جو بیٹے ہیں, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان سے آنے کے اصل ذمہ دار تو جنرل ایوب تھے. جنرل ایوب کے جو پوتے ہیں عمر ایوب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو بھائی یعنی کہ آپ یہ بھی تو دیکھ لیں یہ کیا ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے جرنیل غلط تھے, تو ایک جرنیل کے پوتے کو اپنے گلے سے لگایا ہوا اور ایک دوسرے جرنیل کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ولن تھے. تو بہرحال یہ یعنی ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اس ہفتے کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں. اور اب جو ہے وہ جنگ بہت شدت اختیار کر چکے ہیں. پچھلے ہفتے آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ گرا دیا گیا, اور وہ بھی ایک قسم کا میسج تھا کہ ان کی طرف سے بھی برداشت ختم ہو رہی ہے, ادھر بھی برداشت ختم ہو رہی ہے. تو یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ملک کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھی شگون ہے. اگر ٹیمپرامنٹ ڈاؤن ہو تو یہ زیادہ اچھی بات ہوگی. آپ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے بھی کل ایک پیش رفت تو ہوئی تھی تھوڑی سی. کلیم ان گنڈا پور نے کہا میری آرمی چیف سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ملاقاتیں کیا ہوئی ہوں گی, یہی کہ السلام علیکم, اور دوسری ملاقات میں پہلی ملاقات میں السلام علیکم جی علیم ان گنڈا پور صاحب کیسے ہیں آپ, دوسری ملاقات میں خدا حافظ جی علیم ان گنڈا پور صاحب اپنا خیال رکھے گا. یہی 2 ملاقاتیں. اس کے بعد البتہ ان کی جو محسن نقوی سے ملاقات ہوئی اس سے بڑی لوگ امیدیں رکھتے ہیں, کیونکہ محسن نقوی جو ہے وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ سمجھا جاتا ہے ان کو, اور وہ کہتے بھی ہیں کہ میں ان کے قریب ہوں. تو وہ یہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی میسیجنگ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد سنڈے کو ملاقات بھی ہوئی علیم ان گنڈا پور کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے, غیر معمولی ملاقات ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کی بھی کچھ کوششیں ہو رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال ٹیمپریچر ڈاؤن رہنا زیادہ بہتر ہے.
آخری خبر جی آج کی بڑی المناک اندوہناک خبر ہے کہ جو ایک 15 سال کا طالب علم تھا، ٹریل 5 میں لاپتہ ہو گئے تھے 2 دن سے، ان کی آج نعش ملی ہے، صبح صبح میت ملی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے اناؤنس کیا کہ ان کو مل گئی ہے اور 70 فٹ گہری کھائی سے ملی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق ابتدائی طور پہ یہی لگ رہا ہے کہ بظاہر وہ راستہ بھٹک جانے کے بعد گہری کھائی میں گر پڑے اور وہ فوت ہو گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑی سمپلسٹک سی ہے، کیونکہ ٹریل 5 بڑی آسان سی ٹریل ہے، بچے جاتے ہیں، فیملیز جاتی ہیں، میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی امید ہے آپ میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے، تو وہاں پر یہ اس طرح کا حادثہ ہونا بڑی تشویشناک بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ طاہا جو ہے، طاہا کے نانا سے ہماری بات ہوئی ہے، تو طاہا کے نانا بڑے ذرا دل گرفتہ ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچہ تھا یہ 40 دن کا تھا تو یہ یتیم ہوا اور ہمارے گھر آ گیا، اور نانا نے اس کو پالا تھا اور بڑے نازوں سے پالا تھا۔ یہ خاندان کا سب سے پیارا بچہ تھا، بڑا تمیزدار بچہ تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ 5 دوستوں کے ساتھ یہ پرسوں نکلا اور ٹریل 5 پہ صبح 7 بجے چلا گیا۔ 7 بجے کے بعد ظاہر ہے گھنٹے میں آپ ٹریل اوپر سے کر کے واپس نیچے آ جاتے ہیں۔ شام کو 5 بجے اس کے ایک دوست ہادی ہیں، انہوں نے فون کر کے طاہا کی والدہ کو بتایا کہ جی ہم تو گھر پہنچ گئے ہیں، کیا طاہا نہیں گھر پہنچا؟ تو انہوں نے کہا نہیں پہنچا، اور وہ پریشان ہو کے واپس ٹریل 5 گئیں، وہاں ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا، پولیس کو بلایا گیا، پولیس بھی رات بھر ڈھونڈتی رہی، نہیں ملا، کل بھی نہیں ملا، اور آج اس کی نعش ملی ہے۔ بڑی افسوسناک یہ کہانی ہے اور بڑے افسوسناک یہ مناظر ہیں۔ اب والدین کو بھی کیئرفل ہونا پڑے گا کہ بچوں کو اجازت دیں کہ ایسی جگہوں پہ جائیں یا نہ جائیں، اور اس کے ساتھ کسی بڑے کو بھی جانا چاہیے۔ دوسرا، اسلام آباد پولیس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اسلام آباد کیپٹل میں سیاحتی مقامات محفوظ نہیں ہیں جہاں پہ اتنے انتظامات کیے گئے ہیں۔ F10 پارک میں بھی واقعات ہو چکے ہیں، اسلام آباد میں چوری کے اور چھیننے کے واقعات تو روز روز ہو ہی رہے ہیں۔ اب ٹریل 5 پہ 2 دن تک میت بھی نہ ڈھونڈ سکنا، یہ بھی ایک بڑی ناکامی ہے، اور ابھی تک جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں نعش کو نکالا نہیں جا سکا۔ اس کے نانا کے مطابق بار بار کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس جگہ تک نہیں پہنچے، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس کے بڑے معاشرتی اثرات بھی ہیں، اور اسلام آباد کے حوالے سے بھی ایک سینس آف انسیکیورٹی پھیل رہا ہے۔ تو امید ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اپنی توجہ کم از کم کچھ اس طرف بھی ڈالے گی کہ اسلام آباد کو شہریوں کے لیے محفوظ بنایا جائے۔ تو یہ تھی جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا بہتر ہونا چاہیے تھا۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔